الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. اذا السماء انشقت، یاد کیجیے اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان اور آسمان کان لگائے ہوئے اپنے رب کا حکم سننے کے لیے تیار ہے. وَحُقَّتْ، اور اسے یہی حکم ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب زمین کھینچ کر برابر اور ہموار کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور زمین جو کچھ اس میں ہے باہر نکال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور زمین بھی اپنے رب کا حکم سننے کے لیے تیار ہے، کان لگائے ہوئے ہے. وَحُقَّتْ، اور وہ اس کے لائق ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، کہ یقینی بات ہے کہ تو مشقت پریشانی جھیل رہا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں. قدحا، خوب مشقت اٹھا رہا ہے. فملاقی، آخر کار تو وہاں پہنچ کر رہے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب آسان. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ حساب کے بعد جنت میں اپنے گھر جائے گا تو اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا، اور جس کو اس کا نامہ اعمال وراء ظہری، پیٹھ کے اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ وہاں نجات کے لیے موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل. یہ اما پارہ کی سورہ انشقاق، یہ مکہ میں اتری ہے یہ سورہ، اور 25 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. اور قرآن کی ترتیب میں یہ 84 نمبر ہے، اور اترنے کی ترتیب پر 83 نمبر ہے. اور مکہ میں کل 86 صورتیں اتری ہیں. تو گویا مکی دور جو ہے 53 سال کا، نبی بننے کے بعد جو اوپر کے 13 سال ہیں، تو یہ 13 سال کے آخری سالوں کا
اس وقت کی یہ صورت ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی بات کہنے کے بعد قیامت کو بیان کیا اور انسان کو حساب اور کتاب یاد دلایا۔ بہت اہم صورت ہے۔ چنانچہ کہا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو کیا آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کیوں پھٹ جائے گا؟ کہ اس کی جو ڈیٹ ہے پوری ہو جائے گی، وقت پورا ہو جائے گا، اور اللہ اپنی تجلی اتنی فرمائیں گے کہ وہ سوراخ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائے گا آسمان۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان کو ترجمہ اس کا کیا ہے کہ آسمان کان لگائے ہوئے ہیں۔ ظاہر آسمان کو کان کہاں ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کرنے کی انداز ہوتا ہے عربی زبان میں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کے لیے وہ تیار ہے، وہ حقت، اور وہ مانتا ہے، اس کو چھٹکارا ہی نہیں مانے بغیر۔ اور یہ آسمان پھٹے گا اس لیے کہ فرشتے آئیں گے، جیسے کہ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ بادل جیسا ہوگا، آسمان پھٹے گا تو اس میں فرشتے آئیں گے۔ تو آسمان بھی اللہ کی مانے، اس کو چھٹکارا نہیں۔ احکام جو ہے اللہ کے دو طرح کے، ایک احکام کی قسم وہ ہے کہ جس میں کسی کو اختیار نہیں، مجھے بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ جیسے مثلا میں یہ چاہوں کہ میری اولاد امریکہ میں پیدا ہو، میں کالا پیدا ہوں یا گورا پیدا ہوں، یہ میرے بس کی باہر ہے۔ اللہ نے میرے لیے جو سسٹم طے کر رکھا ہے وہی ہو۔ میں یہ چاہوں کہ سورج میں جب چاہوں تب نکلے تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے سورج کے لیے جو ٹائم ٹیبل بنا دیا اس کو اس وقت نکلنا ہے۔ تو احکام ایک تو یہ ہے، اس میں سب برابر، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ تو آسمان کو بھی یہی حکم، اس کو بتا دیا ہے کہ یہ ترتیب ہے، اس دن ختم ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اور دوسرے احکام وہ ہے جس میں ہمیں اختیار دیا ہے کرنے نہ کرنے کا۔ حکم تو شریعت کا آ گیا ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، گالی نہیں بولنی ہے، یہ حکم ہے۔ اب مجھے گالی بولنے نہ بولنے کا پاور ملے گا، نہیں بولوں گا تو ثواب ملے گا، بولوں گا تو گناہ ہوگا۔ اذان ہو گئی، نماز پڑھنی ہے، پڑھوں گا تو ثواب ملے گا، میرے کھاتے میں لکھا جائے گا، نہیں پڑھوں گا تو غیر حاضری لکھی جائے گی۔ یہ حکم ہے، اس میں ہمیں اختیار طاقت دی، مجبور نہیں بنائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو مرضی ہوگی تو اللہ مجھے مسجد میں بھیجے گا۔ ایسا اللہ کو مجھے جنت دینی ہوگی تو مسلمان بنائے گا، نعوذ باللہ۔ ایسا ساری چیزیں، دلیلیں بھی دے دی، عقل بھی دے دی، سمجھ بھی دے دی، ماحول بھی دے دیا، اب خود کرنا ہے۔ فری ول دی ہے، اسی پر پکڑ ہے۔ بھائی پتھر کو فری ول نہیں ہے، اب اس کو کہیں بھی ٹھوک دو۔ اب کوئی پتھر کو بیت الخلاء میں لگا دے تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بیت الخلاء کا پتھر جہنم میں جلے گا اور مسجد کا پتھر جنت میں جائے گا۔ بھائی اس کو کوئی فری ول ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی اختیار اور طاقت ہے ہی نہیں۔ مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، اس لیے ہم اپنے اختیار سے سب کچھ کرتے نہیں کرتے بھائی؟ اور اللہ نے اختیار دیا اسی لیے تو ہم چاہ سکتے، ورنہ نہیں چاہ سکتے۔ خیر، تو آسمان بالکل کان لگائے ہوئے ہے، جس دن آرڈر ہوگا اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ پھر زمین کی بات کہی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔
کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ زمین یوں کھینچیں گے تو سب زمین کا ختم ہو جائے گا، زمین کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر اسی زمین کو اس کے جو ٹیلے ہے، پہاڑ ہے، اونچ نیچ ہے، سب ختم کر دیا جائے گا اور اسی پر حشر ہو۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ بھی اللہ کے حکم کے لیے تیار ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس میں جو کچھ ہے باہر کر دے گی، مردے ہیں وہ بھی باہر، خزانے ہیں وہ بھی باہر، دفینے ہیں وہ بھی باہر، معادن ہیں، کانے ہیں، سب باہر، کچھ اندر ہے، زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ اب یہ بات کہنے کے بعد کہا کہ اے انسان اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو بہت کوشش کرتا ہے، جیسے ہم نے لا اقسم بهذا البلد میں پڑھا تھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان مشقت میں پیدا ہوا ہے، یعنی اس کو مصیبتوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، محنت کرنی ہی کرنی ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے حرکت رکھی ہے، کیا رکھی ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہضم کرتا ہے، ایک سسٹم چلتا ہی رہتا ہے۔ اب کچھ لوگ اچھے کاموں میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ برے کاموں میں محنت کرتے ہیں، جس کو جو سمجھ پڑتی ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان تو محنت تو کر ہی رہا ہے، اور یہ محنت کب تک کرنی ہے؟ تاکہ الی ربک، رب سے ملاقات کے دن تک کرنی ہے، یعنی موت تک، موت تک تجھے اختیار ہے، جو کرنا ہے کر لے، اچھا کرنا ہو چھوٹ ہے، برا کرنا ہے چھوٹ ہے، جو مرضی میں آوے کر۔ لیکن اچھائیوں کے بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا اور کتابوں کا سلسلہ چلایا، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ اللہ تم نے کہا تو نہیں تھا، اب کیسے پکڑ کرتے ہو کہ کہہ دیے لا۔ اور دوسری طرف شیطان کو بھی بنائے، نفس کو بھی بنائے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، نبی اپنا کام کر کے گئے، نبی جانے کے بعد کتابیں ابھی بھی ہیں، علماء، نیک لوگ، بزرگان دین کی محنت کرنے والے کر رہے محنت۔ اب جس کو جو روٹ سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ الی ربک قدحا، بہت محنت کر رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی محنت کا رخ صحیح کرے۔ آیت میں منشا ہے، کیا کرنا ہے؟ محنت تو کر ہی رہے سب، تو رخ صحیح کرنا ہے۔ اچھا کام دیکھو، اللہ نے ہر ایک کا رزق فکس کر دیا ہے، لیکن حلال اور حرام خود سے ہی کرے گا۔ وہ حلال کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو حلال رزق ملے گا، حرام کا راستہ اختیار کرے گا تو حرام ملے گا۔ رزق طے ہے کہ تجھے میں کھلاؤں گا، ایسا کہتا ہے اللہ۔ اب وہ روٹ جو اختیار کرے گا اس پر جائے گا۔ وہ واقعہ مشہور ہے حضرت علی والا، سب کو معلوم۔ مسجد میں نماز پڑھنی تھی، باہر اب باندھنے کی جگہ نہیں تھی، کہ آدمی نے کہا حضرت پکڑ کے رکھو، جگہ پکڑ کے رکھ۔ وہ اندر گئے نماز پڑھنے، نیت کی کہ آؤں گا تو وہ رسی اس کو دے دوں گا میں، باہر آئے تو رسی غائب، تو وہ رسی دینے والے تھے، وہ حلال طریقے سے ملتی، لیکن وہ خود لے کر چلا گیا تو حرام میں گئے۔ حضرت علی بازار میں گیا تو وہی آدمی وہ رسی بیچ رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو میں اس کو دینے ہی والا تھا، یعنی اللہ نے اس کا رزق تو طے کیا تھا، اور میں نے نیت بھی کی کہ اللہ نے میرے دل میں بھی ڈالا تھا میں حلال دے دوں گا، لیکن اس نے جلد بازی کر لی اور کیا ہو گیا؟ حرام میں چلا۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ نے حرام فکس کیا تھا، ایسا نہیں۔ اگر اللہ نے نعوذ باللہ حرام فکس کیا تھا تو پھر پکڑ نہیں سکتا اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے صحیح رخ کرنا، زندگی کے رخ کو مجھے اور آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ بھوکا نہیں رکھے گا۔ رزاق کون ہے؟ ہاں آزمائش، کبھی آزمائش آتی ہے،
دکھتا نہیں کہ یار کچھ کاروبار نہیں ہے، اس لیے آدمی تھوڑا جلد بازی میں پریشان ہوتا ہے، اس لیے کچھ ادھر ادھر قدم اٹھا لیتا ہے، لون اٹھا لیتا ہے، کسی سے قرضہ اس طرح لے لیتا ہے سود پر، پھر وہ بیچارہ زندگی بھر اس میں رہتا ہے۔ بھئی ایک معمولی ضرورت کے مکان میں رہ رہا ہے، اب لوگوں کے بنگلے دیکھ کر بنگلہ بنانے کے لیے لون دے دی، پوری زندگی بنگلے کے پیسے نہیں دے سکا، قبر میں بھی چلا جائے۔ اس لیے آدمی کو صبر شکر سے کام لیتے ہوئے چلنا چاہیے۔ فملاقی، کوشش کرتے کرتے اللہ نے کہا وہ اپنی کوشش سے مل لے گا، اچھی کی ہے تو اچھا رزلٹ، بری کی ہے تو برا رزلٹ۔ یہ بالکل سسٹم موافق ہے عقل کے موافق کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے، بروں کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جو بالکل سچی ہو تو بھی پورا انصاف دے سکے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کسی کی پوری فیملی مار ڈالی 11 لوگوں کی، اب آپ کی سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے گی؟ سزائے موت، چلو پھانسی دے دی تو کیا بدلہ ہو گیا؟ ادھر 11 مرے ادھر ایک ہی کو سزا مل رہی ہے، تو انصاف ہوا ہی نہیں ہوا انصاف۔ اس لیے ایک دن ہونا ہے ایسا کہ وہاں انصاف ہو۔ اچھائیاں کی دنیا کیا آپ کو ایوارڈ دے دے گی، آپ کے جملوں سے شکریہ ادا کر دے گی، بدلہ نہیں دے سکتی۔ دنیا میں طاقت کا بدلہ دینا، ایک نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے فملاقی، ایک مطلب تو اس کا یہ لکھا ہے جیسی کوشش ایسی اس کو نتیجہ ملے گا۔ دوسرا یہ کہ کوشش کرتے کرتے مرے گا اور مر کر اللہ کی ملاقات کرنی ہے تو اللہ کو حساب دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے۔ اب حساب میں کیا ہوگا تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ دیکھو اللہ نے پہلے کس کو بیان کیا؟ سیدھے ہاتھ والے کو بیان کیا، یعنی اللہ خود چاہتا ہے کہ سارے لوگ محنت کر کے کون سے ہاتھ میں رزلٹ لے لیں۔ بھئی ایک ٹیچر، معمولی ٹیچر تنخواہ سے پڑھاتا ہے، اس کے اپنے اسٹوڈنٹ سے کوئی رشتہ داری نہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ایگزام کے رزلٹ کے بارے میں کیا چاہتا ہے؟ بولو، اگر اس کے بس میں ہوتا ہے تو سب کو پاس کرتا ہے، ارے ہوتا نہیں، اس لیے بچے 9 تک پاس ہوتے نہیں ہوتے، ایسے سی میں ان کے بس میں نہیں ہے تو وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ جس سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں یہ چاہتا ہے کہ پاس ہو جائے، تو پھر اللہ کیوں نہیں چاہے گا کہ میرے بندے پاس ہو جائے؟ اس لیے اللہ نے پہلے انہی کا رزلٹ بتایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ شخص جس کو اس کا رزلٹ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب چٹکیوں والا ہو۔ کیسا؟ آسان۔ آسان حساب کا مطلب کہ اللہ بلائے گا کہ ادھر آ بھائی یہ تیرا چوپڑا ہے، نے پکڑ چلتا بھائی، اس کو کہتے ہیں حساب آسان۔ کیا ہے کیا نہیں چپ چاپ چل یہاں سے، یعنی بلا حساب کی۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنے کو کہا کہ اللہ ہمارا حساب آسان۔ اس لیے ہمارے بہت سارے بزرگوں نے وضو کے وقت بھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ حساب آسان، یہ آسان حساب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضرت آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ بچے گا نہیں، اور یہاں تو لکھا ہے حساب، تاکہ حساب آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چوپڑا دے دیا جاوے، اور حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھا جاوے 500 دیے تھے کہاں خرچ کیے۔ یہ آسان مثال سمجھیے کہ بھائی ہم نے اپنے بیٹے کو 500 روپے دے، بیٹا تیری ضرورت کا خرچ کر لے، آیا بیٹا تیرا کام ہو گیا چلو جا، یہ ہے حساب یسیر۔ اور 500 کی نوٹ آ گئے، بتا کیا کیا لایا، کتنے کا لایا، کیا چیز کتنے کی لائی، مر گیا۔ اس لیے جس میں من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس کو کیوں کیا پوچھنا شروع ہوا وہ نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ ایک پانی کے قطرے کا حساب پاسبل ہے، پوری دنیا مل کے پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتی، اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔
مشکل کام، اس لیے آسان حساب مانگنے کی دعا کریں، اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اللہ کی طرف سے اسے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ جنت میں اپنے گھر والوں کے پاس خوش جائے گا، کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں، بالکل مستی میں جائے گا۔ لیکن اس کی دنیا میں حالت کیا تھی؟ قرآن نے کہا ہے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ ہم لوگ دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈر کر رہتے تھے۔ جو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات میں، معاشرت میں، دینی معاملہ میں اللہ سے ڈر کر رہا تو وہ قیامت میں اپنے گھر والوں کے پاس کیسے جائے گا؟ بولو، ہنستا کھیلتا انجوائے کرتا ہوا مستی میں جائے گا۔ اور دوسرا کون؟ تو کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، کہ جس کو اس کا نامہ اعمال وراء ظہر، پیٹھ کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے کے دو مطلب لکھے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں قیدیوں کو ایک تو یوں بھی باندھا جاتا ہے اور ایک یوں بھی باندھا جاتا ہے، تو اس کو یوں باندھا جائے گا چونکہ ہاتھ اس کا پیچھے ہے اس لیے پچھلے ہاتھ میں دے دیں گے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں سے اس کا ہاتھ پیچھے نکلوا کر دے، یہیں سے انداز ہو جائے گا کہ اس کی حالت خراب ہے، کیونکہ یہ دینے کا انداز ہی غلط ہے، ڈینجر ہے۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کا انجام صحیح ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے بہت سارے بزرگان دین کہتے کہ ہم جو معاملات کریں آپس میں سیدھا سے کریں، اور یہ نیت کرے کہ اللہ ہم دنیاوی اپنے معاملات سیدھا سے کرتے، تو بھی ہمارے ساتھ سیدھیات والا معاملہ کرے۔ تو بات بات میں یاد دلائے، سیدھا سے پیسے دینے، سیدھا سے پیسے لینے، کھانا فقیر کو سیدھا سے دینا ہے، اس کے برتن واپس سیدھا سے، گھر بچوں کو کپڑے دینے ہیں، لینا دینا سیدھا سے سیکھنا سکھانا ہے۔ تو ہمارے بچے دیکھو یہ ہماری تہذیب ہے، اور آپ دنیاوی تہذیب میں جاوے تو کیا ہے؟ آپ کراٹے دیکھتے، کراٹے دیکھتے، جو بھی کراٹے سکھائے گا وہ الٹے ہاتھ سے پہلے وہ مرواتا ہے، کوئی بھی ہو، اور آپ اس کے ایگزام میں جائیں گے تو اس میں بھی الٹا ہی ہاتھ آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے وہاں پریکٹس کرانے آتے ہیں، ان کو سیدھے ہاتھ سے کراتے، لیکن کہتے ہیں ایگزام میں جاؤ تو الٹا کرنا پہلے، کیونکہ ہر چیز ان کے وہاں الٹی۔ اس لیے اب کالج کے ماحول سے باہر کے بچے آپ دیکھیں گے سیدھے ہاتھ میں موبائل ہوگا، الٹے ہاتھ سے کیک کھائیں گے، الٹے۔ اور ہمارے وہاں اچھے کاموں کو سیدھے ہاتھ سے، تاکہ ہم نیت کریں کہ ہم اللہ ہمیں نام عمل کس ہاتھ میں دے گا؟ سیدھے ہاتھ۔ ہم سیدھے ہاتھ سے معاملات کریں گے تو اللہ سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ اب جب پیچھے سے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، دنیا میں کیا ہوتا تھا؟ ٹینشن آیا تو اس کو راستہ کون سا؟ سوسائڈ۔ انسان کیا سوچتا ہے؟ خودکشی کر لو، آتما ہتیا کر لو، سوسائڈ کر لو تو میں نجات پا جاؤں گا، تو وہاں بھی وہ موت کو پکارے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، لیکن موت آنے کی نہیں، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہمیں وہ اعمال کی توفیق عطا فرماوے جو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کا ذریعہ بنے، اور ان اعمال سے ہماری حفاظت فرماوے جو الٹے ہاتھ میں نام اعمال کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت،